ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ محترم، اگر اولاد والدین کا کہنا نہ مانے، والدین کی نافرمان ہو، کیا وہ اولاد گناہ گار ہے؟ کیا اولاد اگر والدین کو خرچہ نہ دے تو کیا اولاد گناہ گار ہے؟ اس بارے میں شرعی حکم کے مطابق رہنمائی فرما دیں، یہ آپ کی عین نوازش ہوگی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے جو سوال پوچھا ہے، کوشش کروں گا اس سوال کے متعلق آپ کی رہنمائی فرما دوں گا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے مسائل پائے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں، بہت سے ایسے مسائل سامنے آتے ہیں، اور ایک تو آپ کو سب سے پہلے میں تربیت کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ والدین کے ساتھ اولاد کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ اولاد کا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے۔ اب یہ سارا جو ٹاپک ہے، اب یہ ساری باتیں ہیں، ہم یہ ساری باتیں اگر اٹھا کے اولاد پہ ڈال دیں تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری تربیت کا سلسلہ جو ہے ہم اولاد پہ ڈال دیں کہ اولاد ہماری نافرمان ہو گئی ہے، ہماری اولاد والدین کا کہنا نہیں مانتی، یا اس طرح کر کے یہ معاملات ہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے پہلے جو ہے اولاد کی تربیت جو ہے وہ والدین کے ہاتھ میں ہے، اور جیسی اولاد کی تربیت کریں گے صاف زیر اولاد تو ویسے ہی بنے گی۔ اب اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دیں گے، قرآن پاک پڑھائیں گے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کی روشنی دیں گے، تو اولاد یقیناً اولاد والدین کی فرما بردار ہوگی، اور کبھی وہ اولاد والدین کے سامنے اپنا سر اونچا کر کے بات نہیں کرے گی، بلکہ سر جھکا کے بات کرے گی۔ اسے پتہ ہوگا کہ قرآن کیا بتاتا ہے کہ والدین کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، والدین کے ساتھ ہم نے کس لہجے میں بات کرنی ہے، کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں، اولاد کی محبت سے، اولاد کے پیار سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں جو والدین کی اچھی تربیت بھی نہیں کرتے، اولاد کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اولاد جب پھر بڑی ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، والدین کا کہنا نہیں مانتی، والدین کے نافرمان بن جاتی ہے، پھر والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد دیکھیں ناکاری ہو گئی ہے، بیکار ہو گئی ہے، ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اولاد کی بچپن میں تربیت ایسی کریں، اور اولاد کو پتہ ہو ہم کس سے بات کر رہے ہیں، والد کے ساتھ بات کر رہے ہیں، والدہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے دیکھیں، آپ نے کہا کہ اگر اولاد خرچہ نہ دے تو کیا اولاد گناہ گار ہے، اس بارے میں آپ کو بتا دوں۔ اب دیکھیں، والدین کے کچھ حقوق ہیں۔ اب والدین جو ہے اولاد کو چاہیے کہ والدین کو خرچہ دیں، ان کا خیال کریں۔ اور یہ آپ کو ایک عموماً بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں، جب ہمارا بچپن تھا، آپ لوگوں سب کا ہم کا بچپن تھا، تو والدین ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں، ہمیں طرح طرح کی جو فرمائشیں ہوتی ہیں ہماری پوری کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہر چیز ہمیں لے کر دیتے تھے۔ اب جب ہم جوان ہوئے، جب والدین بوڑھے ہو گئے، جب ان کی خدمت کرنے کا موقع آیا، تو ہم والدین نے ہمارے اپنی یعنی کہ شادی کر دی، اور اس کے بعد ہم اپنے بیوی بچوں والے جب ہوئے، اب ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہے، تو پھر بتائیں والدین کہاں جائیں جنہوں نے ہماری خدمت کی ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ہمارے ہر طرح کی فرمائشوں کو پورا کیا، سارے معاملات دیکھے ہمارے۔ اب جب ہم جوان ہوئے، وہ بوڑھے ہو گئے، تو اس مقام پر دیکھیں ہم نے والدین کے ساتھ کیا کیا۔ اور آپ کہتے ہیں فقط یہ گناہ گار ہے، اور بزرگ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ والدین کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، جس پہ والدین ناراض ہیں ایسے سمجھیں کہ اس پہ خدا ناراض ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں نبی، میرے آقا تو امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں نماز، میری والدہ زندہ ہوتی، والد زندہ ہوتے، اگر میں نماز میں ہوتا، میں چوتھی رکعت کے اتحیات پہ بیٹھا ہوتا، تو میری والدہ پیچھے سے آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کر پہرے اپنی والدہ کو جواب دیتا۔ اور یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ حقوق بتائے ہیں والدین کے، لیکن ہم لوگ والدین کے ساتھ جو رویہ رکھتے ہیں،
والدین کے ساتھ جو ہم باتیں کرتے ہیں، جس لہجے میں بات کرتے ہیں، وہ آج معاشرے میں ہر لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہر کسی کے علم میں ہے کہ اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا ہے، کیسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں سے احتیاط کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ محبت اور پیار کرنا چاہیے۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی کہ آقا، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر میں نے 7 حج کرائے ہیں۔ آقا یہ بتاؤ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ جو بچپن میں میری والدہ میری خدمت کرتی تھی، جو میرے لاڈ تھے، وہ میری جو محبت و ساری باتیں تھیں، وہ سارے معاملات کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم تو کہتے ہو کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے، لیکن جب تمہاری پیدائش کا وقت تھا، جب تم پیدا ہوئے، اس وقت جو تمہاری والدہ کو تکلیف ہوئی، جو درد محسوس ہوا، ان تکلیفوں میں سے شاید کسی ایک تکلیف کا تم نے حق ادا کیا ہو۔ یہ کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں والدین کے حقوق بتائے ہیں۔ اور ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی کہ آقا، میں نے ایک منت مانی تھی۔ اب دیکھیں، ہم نے فقط والدہ کو ترجیح دی ہے کہ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن ہم نے والد کو ترجیح نہیں دی۔ اب دیکھیں، والد اولاد کے لیے کتنا کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، ایک دوسرے کے یعنی مزدوری کرتا ہے، سارے معاملات طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، لوگوں کی گالیاں برداشت کرتا ہے، اور اس طرح کے سارے معاملات طے کر کے اپنی اولاد کی خوشی چاہتا ہے، اولاد کو خوش رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم نے والد کو بھلا دیا ہے، ہم نے والدہ کو اٹھا لیا ہے کہ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جو والد سارا دن اولاد کے لیے مزدوری کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، اولاد کی خوشی کے لیے، اولاد کے لباس کے لیے، اولاد کے خرچے کے لیے، ہم نے یہ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ دی ہیں۔ اب دیکھیں، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی، آقا میں نے ایک منت مانی تھی۔ مثال کے طور پر، آقا میرا ایک کام، فلاں کام ہے، وہ میرا کام ہو جائے تو میں عرش کے شتیر کو بوسہ دوں گا اور جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ آقا اب جو وہ منت میری تھی، وہ کام میرا ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آقا میرے والد اور والدہ زندہ نہیں ہیں۔ آقا اب میں کیا وہ منت کیسے پوری کروں؟ عرض کی کہ آقا اب وہ کام تو ہو گیا، میں عرش کے شتیر کو کیسے بوسہ دوں اور جنت کی چوکھٹ کو کیسے بوسہ دوں؟ آقا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، اب میں یہ منت پوری کیسے کروں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا، چھوٹا سا کام ہے اور پریشان اتنا ہو رہا ہے، اس میں پریشانی والی بات بھی نہیں ہے۔ عرض کی، آقا وہ کیسے؟ میں تو پریشان ہوں، عرش کے شتیر کو کیسے بوسہ دوں گا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر عرش کے شتیر کو بوسہ دینا چاہتا ہے تو جا اپنے والد کے چہرے پہ بوسہ دے دے، سمجھ لینا کہ میں نے عرش کے شتیر کو بوسہ دے دیا ہے۔ اور پھر اس نے عرض کی کہ آقا، میرے آقا نے فرمایا، اگر جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا ہے تو اپنے گھر چلا جا، اپنی والدہ کے قدموں کو بوسہ دے دے، ایسے سمجھنا کہ میں نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دے دیا۔ اب پھر وہ صحابی رسول جو تھا، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رونے لگا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اب تیرا مسئلہ جو تھا وہ تو حل ہو گیا ہے، میں نے مسئلہ حل کر دیا ہے، اب کیوں رو رہا ہے؟ اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب رونے کا سبب کیا ہے؟ اس نے عرض کی، آقا آپ نے تو حل کر دیا، لیکن آگے معاملہ یہ ہے کہ میرے والد اور والدہ زندہ نہیں ہیں۔ میرے والد اور والدہ جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب کیا کروں؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب بھی پریشان نہ ہو، اب بھی ایسا کر، چلا جا اپنی والد اور والدہ کی قبر پہ جا کے اپنے والد کے سرانی اوپر سر والی سائڈ پر جا کر اور والد کی قبر جو ہے طویل جو ہے اس سائڈ پہ جا کے بوسہ دے دے، ایسے سمجھ لے کہ میں نے عرش کے شتیر کو بوسہ دیا ہے۔ اور والدہ کی قبر پہ چلا جا، والدہ کی قبر کے قدموں والی سائڈ پر وہاں جا کر جو طویل بنا ہوا ہے بوسہ دے دے، ایسے سمجھ کہ میں نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دے دیا۔ اور پھر اس نے عرض کی کہ آقا یہ بھی تو آپ نے بتا دیا ہے، لیکن میں چھوٹا تھا، بچپن کی عمر تھی، میرے والد اور والدہ دنیا سے چلے گئے تھے، مجھے والد اور والدہ کی قبر کا بھی علم نہیں ہے کہ ان کی قبریں کہاں ہیں، میں اب یہ کیسے منت پوری کروں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب بھی تم پریشان نہ ہو، ایسا کر، اپنے ہاتھ سے، اپنی انگل سے
دو لکیریں لگا دے، ایک کو والد کی قبر سمجھ لے، ایک کو والدہ کی قبر سمجھ لے، یہ جا کر ایسے بوسہ دے دے، ایسے سمجھ کہ تیری منت پوری ہو گئی۔ اب دیکھیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، میرے آقا نے والدین کے حقوق کتنے بتائے ہیں، لیکن آج ہم پریشان ہیں کہ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے کہ اب والد کو خرچہ دیں نہ دیں، کیا میرے اپنے بچے نہیں ہیں، یہ والد ہمارے اوپر بوجھ بن گئے ہیں؟ تو ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس پر والد ناراض ہے، جس پر والدہ ناراض ہے، اس پر خدا بھی ناراض ہے اور مصطفیٰ بھی ناراض ہے۔ اب جس پر خدا اور مصطفیٰ ناراض ہوں تو پھر بتائیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ ٹھیک ہے آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، وہ ان کا علیحدہ حق ہے، لیکن والدین کا حق علیحدہ ہے۔ آپ ان کو ان کا حق دیں، ان کے ساتھ محبت برے۔ والد یاد رکھیں کبھی اولاد سے کہ دولت نہیں مانگتا، فقط اولاد کی محبت اور پیار مانگتا ہے۔ کبھی اس بوڑھے باپ کے ساتھ بیٹھ کر دو چار باتیں کر لیا کریں، کبھی ان کے دل کا حال پوچھ لیا کریں، اور ان سے پوچھیں جن کے والدین نہیں ہیں۔ اللہ نے جن کو کے والدین زندہ ہیں، اللہ ان کے والدین کی عمریں دراز فرمائے، اور ہمیں والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک یاد رکھیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر پر جلوہ گر تھے، ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے آقا نے فرمایا آمین، اور پوچھنے والے صحابہ نے پوچھا کہ آقا آج کی دعا کرانے والا نہیں تھا تو آپ آمین کیسے کہہ رہے تھے، کون تھا؟ میرے آقا نے فرمایا میں جب سیڑھی پہ ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھ رہا تھا تو جبریل میرے پاس ہے، اس نے کہا عرض کی کہ دعا کی کہ آقا اگر جس نے اپنے والدین کو پایا اور خدمت نہ کی آقا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا آمین۔ اور والدین کی خدمت کرنے کا جو اجر ہے، والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا جو اجر ہے، وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے۔ جس نے اپنے والدین کو راضی کیا، جس نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، خدمت کر کے گیا، جس پر والدین راضی ہو گئے اور وہ دنیا سے چلا گیا، تو اس پہ خدا بھی راضی ہوگا اور مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ جب یہ عظیم ہستیاں دو راضی ہو جائیں گی تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اسی طرح والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، والدین کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آئیں، والدین کی خدمت کریں اور خدمت کر کے جنت حاصل کریں، اور دنیا میں بھی آپ ایسا سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے کہ آپ کی سوچ نہیں ہوگی۔ فقط والدین کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمریں دراز فرمائے، جن کی دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ